الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به العصور أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا قال النبي صلى الله عليه وسلم حب أبي بكر وعمر إيمان وبغضهما كفر أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين
توفیق الہی اپنے محبوب مرشد پاک کی برکت سے آج جمعے کی ان بابرکت ساعات میں ایک ایسی شخصیت کا ذکر خیر کرنا ہے کہ جو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد کائنات کے انسانوں میں سب سے افضل ترین ہستی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں بے شمار مخلوقات کو بنایا اور ان مخلوقات میں اس زمین پر اپنی نیابت کی جو ذمہ داری ہے وہ انسانوں کے ذمہ لگائی۔ اس زمین پر اللہ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا اور پھر انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو بھیجا۔ حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر ہمارے پیارے نبی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء علیہم السلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اور تمام انسانوں میں جیسے تمام کائنات کی مخلوقات میں اللہ نے انسان کو یہ اعزاز بخشا کہ زمین پر اپنا خلیفہ بنایا، اپنا نائب بنایا، اسی طرح سے تمام انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے جو خصوصیت عطا فرمائی تو وہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو خصوصیت عطا فرمائی کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام تمام انسانوں میں اللہ کے سب سے زیادہ مقرب بندے ہیں، اور انبیاء کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء معصوم ہیں، ان سے اختیاری غیر اختیاری اللہ کی نافرمانی نہیں ہو سکتی۔ اور پھر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام میں بھی ہمارے پیارے نبی سید الانبیاء حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء کا سردار بھی بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاجدار ختم نبوت بھی بنایا۔ آپ کے سر پر نبوت کے ختم کا تاج اللہ رب العزت نے رکھ دیا۔ پہلے زمانے میں جو انبیاء آتے تھے ان کی نبوت بعض علاقوں کے اعتبار سے ہوتی تھی، اور ایک زمانے میں مختلف علاقوں میں مختلف انبیاء بھی ہوتے تھے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے وہ آپ کی نبوت تمام عالم کے لیے ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ تمام عالم کے لیے اللہ نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا۔ تو آپ سید الاولین بھی ہیں اور سید الآخرین بھی ہیں، اور نبوت کے ختم کا جو تاج ہے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ رکھا ہے۔ اسی طرح انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد انسانوں میں اگر سب سے بہتر کوئی مخلوق ہے، کوئی جماعت ہے، تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت ہے، کہ انبیاء کے بعد جس جماعت کو سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے وہ صحابہ کی جماعت ہے۔ اور صحابہ سے محبت رکھنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، کیونکہ جس کے دل کے اندر ایمان ہوگا وہ صحابہ سے محبت رکھے گا، اور جو صحابہ سے بغض رکھنے والا ہے، عداوت رکھنے والا ہے، پھر وہ ایمان کے نور سے محروم ہے۔ اس کے دل کے اندر وہ ایمان کا نور، وہ ایمان کی روشنی نہیں، وہ بصیرت نہیں کہ جس کے ذریعے سے وہ ایک ایسی جماعت کو پہچان سکے کہ جس جماعت کے لیے اللہ نے اپنی رضا کے پروانے قرآن میں نازل فرمائے کہ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ تو جو ان سے بغض رکھے تو علامت اس بات کی ہے کہ اس کا سینہ، اس کا دل نور ایمان سے خالی ہے، ورنہ اس ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ مومن ہو اور صحابہ سے محبت نہ رکھے۔ پھر صحابہ کی جماعت میں بھی کم و بیش 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ، اس جماعت میں بھی اصحاب بدریین کو ایک خاص حیثیت حاصل ہے،
کہ جنہوں نے اسلام کے پہلے معرکے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت فرمائی، اور اس شرکت میں اللہ تعالیٰ کی مدد کا مشاہدہ کیا، اسلام کو غلبہ عطا ہوا اور کفر کو ذلت آمیز شکست ہوئی۔ پھر اسی طرح سے اس جماعت کے اندر عشرہ مبشرہ بھی ہیں، وہ 10 صحابہ کہ جن کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں بشارت دی کہ میں ان کو جنت میں دیکھ رہا ہوں، یعنی دنیا کی زندگی میں جنت کی بشارت جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی وہ 10 صحابہ تھے جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ پھر ان عشرہ مبشرہ کے بعد ایک اور جماعت ہے، وہ جماعت خلفائے راشدین کی جماعت ہے، اور وہ خلفائے راشدین 4 ہیں اعلیٰ ترتیب الخلافہ، خلافت کی ترتیب کے اعتبار سے۔ اس میں پہلے خلیفہ راشد ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اس میں دوسرے خلیفہ راشد ہیں سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، اس میں تیسرے خلیفہ راشد ہیں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ، اور اس میں چوتھے خلیفہ راشد ہیں داماد رسول ہیں سیدنا علی ابن طالب رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ 4 خلفاء راشدین، اور ان 4 خلفاء میں جو بلا فضل خلافت ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے درمیان کوئی فصل نہیں ہے، یہ خلیفہ بلا فصل ہے۔ اور اگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو صحابہ کی جماعت سب سے افضل جماعت ہے، لیکن اس افضل جماعت کے اندر اگر دیکھا جائے کہ اس افضل جماعت میں انبیاء کے بعد تمام انسانوں کے اندر سب سے افضل شخصیت کون سی ہے، تو وہ سب سے افضل شخصیت ایک ہی ہے، اور وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شخصیت ہے کہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کائنات کے تمام انسانوں کے اندر سب سے افضل اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شخصیت ہے، آپ کی ذات اقدس ہے، آپ کی ذات گرامی ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ جس نے سب سے بڑھ کر چاہا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس نے اپنا تن من دھن سب کچھ لٹایا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو ایسا شخص یقیناً اس بات کے لائق ہے کہ اسے کائنات کا سب سے افضل انسان ہونا چاہیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد۔ اور جبکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی فضیلت کو خود بیان کر دیا، تو پھر اس میں کوئی شک نہیں رہ جاتا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین ہستی ہے۔ لیکن بہت سے لوگ اس معاملے میں گمراہ کن عقائد بھی رکھتے ہیں اور گمراہ کن باتوں کا پرچار بھی کرتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ ایسے گمراہ کن عقائد والوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا نہیں چاہیے، ان سے تعلق نہیں رکھنا چاہیے، اور نہ ایسی لوگوں کی ایسی باتوں کو سننا چاہیے۔ اللہ نہ کرے کہ دل میں صحابہ کے بارے میں کوئی بات آئے اور انسان اپنے ایمان سے محروم ہو جائے، کیونکہ صحابہ کی یہ جماعت وہ جماعت ہے کہ جس کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے طریقے پر چلو، میرے صحابہ کے طریقے پر چلو، خلفائے راشدین کے طریقے پر چلو، اور ان کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑ لو، ڈاڑوں کے ساتھ مضبوطی سے پکڑ لو۔ اور جن کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس میں سے جس کا بھی اقتداء کر لو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے، تو جن کا اقتداء کامیابی کی ضمانت ہے، نجات کا ذریعہ ہے، وسیلہ ہے، تو ایسے لوگوں سے محبت ہونی چاہیے، نہ کہ ان سے عداوت رکھی جائے۔ تو یہ محبت کا عنصر صحابہ کے لیے، خلفائے راشدین کے لیے
اہل بیت کے لیے، نبی کے گھر والوں کے لیے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اور اگر کسی کے اندر یہ محبت نہیں تو پھر اس کا ایمان بھی کامل نہیں. بات چل رہی تھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو تمام انسانوں میں سب سے پہلے ایمان قبول کرنے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لائے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے. اور جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جسمانی کا شرف حاصل ہوا، اللہ نے رات کے تھوڑے سے حصے میں آپ کو معراج جسمانی نصیب فرمائی، جس کا ذکر اللہ نے قرآن کے 15ویں پارے میں کیا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، رات کے تھوڑے سے حصے میں. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے تو آپ حرم میں بیت اللہ کے قریب بیٹھے تھے اور کسی سوچ میں بیٹھے تھے. ابو جہل آیا اور ابو جہل نے کہا، مذاقاً کہا، استہزاء اور مذاق کیا کرتا تھا، یہی وجہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے بے ادبی کی وجہ سے جہنم کا ایندھن بن گیا. عار تھا، استکبار تھا، بڑائی تھی. اور یہ بڑائی، یہ عار، استکبار انسان کو تباہ کر دیتا ہے، انسان کو ذلتوں کی گہرائی میں ڈھکیل دیتا ہے. کبھی تکبر اور بڑائی انسان کے اندر نہیں ہونی چاہیے. یہ تکبر، بڑائی اللہ کو کسی کی پسند نہیں. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے استہزاء کرنے لگا کہ آج کوئی نئی بات سوجی ہے یا کوئی نئی بات سوچ رہے ہو؟ کیا بات ہے، کیا سوچ رہے ہو؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج رات اللہ نے مجھے معراج عطا فرمائی. کہا کہ کیسی معراج عطا فرمائی؟ فرمایا کہ مجھے رات میں مکہ سے مسجد اقصی بیت المقدس لے جایا گیا اور وہاں سے مجھے آسمانوں پر لے جایا گیا. تو کہنے لگا کہ کیا یہ بات صحیح ہے، آپ یہ بات صحیح کر رہے ہو؟ کہنے لگا کہ ہاں، یہ آپ نے فرمایا کہ ہاں یہ بات صحیح ہے. تو کہا کہ اگر آپ کہیں تو میں اور لوگوں کو جمع کر لوں تاکہ اور لوگ بھی یہ واقعہ سن لیں. تو جلدی سے شور مچانے لگا، چلانے لگا، لوگوں کو جمع کرنے لگا. جب لوگ جمع ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ معراج کو بیان کیا تو یہ مذاق اڑانے لگا، ہنسنے لگا، تمسخر کرنے لگا. کہنے لگا کہ بھائی تم لوگ تو تجارت کے لیے ملک شام جاتے ہو، تو کیا ملک شام کا اتنا فاصلہ ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں آدمی جا کے واپس بھی آ جائے؟ اور یہ تو کہتے ہیں کہ میں تو آسمانوں پر بھی گیا، میں نے تو جنت اور دوزخ کی بھی سیر کی، تو کیا یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے؟ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں بیٹھ کر واقعہ معراج کو بیان فرما رہے تھے تو کچھ لوگ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور کہا کہ بھائی تمہیں کچھ معلوم بھی ہے کہ تمہارے جو دوست ہیں وہ یہ ایسا کہتے ہیں، تو کیا تم اس بات کی تصدیق کرتے ہو؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اگر وہ یہ بات کہتے ہیں تو میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں. اس میں اچنبے کی کون سی بات ہے؟ جب آسمان والے ان کے پاس زمین پر آتے ہیں، اگر انہیں آسمانوں پر بلایا گیا، اس میں حیرت کی کون سی بات ہے؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے تصدیق کی اس بات کی، اور جب تصدیق اس بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے صدیقیت کا لقب ملا کہ ابو بکر صدیق ہے، نام ابو بکر ہے، لیکن صدیق کا جو لقب ملا وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق کا لقب دیا کہ تصدیق کرنے والا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا ساتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دیا کہ وہ ابتدائی زمانہ جب آپ پر وحی نازل ہوئی اور مسلمانوں کی تھوڑی سی جماعت تھی،
کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب ایمان لے کر آئے تو وہ 40ویں فرد تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا. لیکن اس سے پہلے کے جو حالات تھے مسلمانوں کے، انتہائی ناگفتہ بھی حالات تھے. مسلمانوں پر تشدد کیا جاتا تھا، کفار کی جانب سے اذیت اور تکالیف پہنچائی جاتی تھی. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم پاک میں کفار نے گھیر رکھا ہے اور آپ کو جو ہے دبا رکھا ہے، آپ پر تشدد کر رہے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آتے ہیں اور آ کر انہیں دھکے لگاتے ہیں، نکالتے ہیں، دور ہٹاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ظالموں، تمہیں معلوم نہیں کہ یہ کون ہستی ہے کہ جن پر اللہ کا قرآن اترتا ہے، جو اللہ کے سچے نبی ہیں، تم ان کے ساتھ ایسا معاملہ کرتے ہو. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا ساتھ دیا ایسا ساتھ کسی اور نے نہیں دیا. بہت بڑے تاجر تھے اور اس زمانے کے بڑے مالدار آدمی تھے، جسے آج کی زبان میں کہا جاتا ہے جی فلاں آدمی تو بڑا بلینر ہے. اور دنیا کے اندر بلینر جو ہوتے ہیں، ارب پتی لوگ، وہ چند ہوتے ہیں جنہیں گنتی میں شمار کیا جاتا ہے. تو اس زمانے کے اگر بلینر تھے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے. بڑے تاجر تھے، بڑے مالدار تھے، لیکن اپنے مال کو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور دین اسلام کے لیے خرچ کیا کہ کبھی اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ میرا مال کس راستے کے اندر خرچ ہو رہا ہے. کبھی اس بات کی پرواہ نہیں کی. کس کے اندر خرچ کیا؟ غلاموں کو آزاد کرنے میں اپنے مال کو خرچ کیا. لوگ کہتے تھے کہ ابو بکر کو کیا ہو گیا، یہ اس طرح سے غلاموں کے آزاد کرنے میں اپنے مال کو خرچ کرتا ہے. اور جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو غلامی سے آزادی دلائی تو اس کی بہت بڑی قیمت ادا کی کہ ایک غلام کو آزاد کرانے کے لیے جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کاروبار سنبھالنے والا ایک شخص تھا، کفار نے کہا کہ جی اس کو بھی دینا پڑے گا. یعنی گویا کہ جو ان کا اس زمانے میں ایم ڈی تھا، مینیجنگ ڈائریکٹر تھا، اس کام کو کاروبار کو چلانے والا تھا، اور اتنی رقم بھی دینی ہوگی. کہا جی منظور ہے. وہ آدمی بھی دے دیا. تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو بڑا گھاٹے کا سودا کیا. اتنا قابل، اتنا سمجھدار آدمی ایک حبشی غلام کو آزاد کرانے کے لیے وہ بھی دے دیا اور مال بھی دے دیا. اللہ نے سورۃ العصر نازل فرمائی، والعصر ان الانسان لفی خسر. اللہ نے زمانے کی قسم کھا کے فرمایا کہ بے شک تمام انسان خسارے میں ہے. وہ کہتے تھے نا ابو بکر خسارے میں ہے. اللہ نے قسم کھا کے فرمایا، زمانے کی قسم کھا کے فرمایا کہ تمام انسان خسارے میں ہے. لیکن خسارے سے کون بچا ہوا ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جو ایمان لایا اور ایمان لانے کے ساتھ عمل صالح کیا. تو فرمایا کہ یہ خسارے سے بچا ہوا ہے کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح. اور وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر، یعنی نیکی کی تلقین کرنا اور برائی سے روکنا، خود بھی نیکی پر جم جانا، دوسروں کو نیکی کی دعوت دینا، خود برائی سے رکنا اور دوسروں کو برائی سے روکنا، امر بالمعروف نہی عن المنکر. تو یہ 4 صفات اللہ نے بیان کر دی کہ جس کے اندر یہ 4 صفات موجود ہیں یہ تو خسارے سے بچا ہوا ہے، ایمان والا بچا ہوا ہے. لیکن ایمان کے ساتھ عمل صالح کی ضرورت ہے، اور عمل صالح کے ساتھ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ضرورت ہے کہ یہ تو خسارے سے بچا ہوا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور خسارے سے بچا ہوا نہیں. تو یہ کیفیت تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی. اور واقعات میں آتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مال کو اس طرح سے خرچ کیا کرتے تھے جس طرح سے کوئی اپنے ذاتی مال کو خرچ کرتا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مال کو اتنا خرچ کیا کرتے تھے. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کے مال نے مجھے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا. اور اس سے مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی فائدہ نہیں تھا،
کہ اس مال سے کوئی آپ نے کوئی ذاتی فائدہ اٹھایا ہو اپنی ذات کے لیے، نہیں، دین کے لیے، اسلام کے لیے، مہاجرین کے لیے، غربا کے لیے، کہ کسی شخص کے مال سے مجھے اتنا فائدہ نہیں پہنچا جتنا ابو بکر کے مال نے پہنچایا۔ اور فرمایا کہ اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو میں ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا۔ یعنی خلیل کہتے ہیں بہت گاڑھے اور بہت گہرے دوست کو خلیل کہتے ہیں، کہ اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا، یعنی ابو بکر کو اپنا دوست بناتا۔ اب اللہ کے سوا میرا کوئی دوست نہیں ہے، اگر زمین پر میں کسی کو دوست بناتا تو ابو بکر اس لائق ہے کہ ابو بکر کو اپنا دوست بناتا۔ اور ایک روایت میں ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کے مال نے مجھ کو اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا ابو بکر کے مال نے مجھے فائدہ پہنچایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سن کر رونے لگے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرا جان، میرا مال، میرا جو کچھ بھی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب کچھ آپ کی ملکیت ہے، میرا تو کچھ بھی نہیں ہے، میری جان بھی اپنی نہیں، میرا مال بھی اپنا نہیں، یہ تو سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ایسا با وفا ساتھی ہو، با وفا دوست ہو، تو وہی اس قابل ہوتا ہے کہ جسے رازدار بھی بنایا جائے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار بھی ہیں کہ جب ہجرت کا حکم آیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سخت گرمی کی دوپہری تھی، آپ اپنے مکان سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مکان پر تشریف لائے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مزاج شناس نبوت تھے، آپ کے مزاج اور مذاق کو پہچانتے تھے۔ وہ پہلے سے یہ سمجھ رہے تھے کہ اللہ کا ایسا حکم آئے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرمائیں گے، کیونکہ مکہ کے حالات اب رہنے جیسے نہیں رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر زمین کو تنگ کیا جا رہا ہے اور یہ لوگ آپ کی جان لینے کے در پہ ہیں۔ تو دوپہری کی گرمی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مکان پر تشریف لائے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مکان یہاں مصفلا میں تھا، آج وہاں پر ہلٹن ہوٹل موجود ہے۔ یہ جگہ مکان تھا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا، اور آپ نے جب گھر پہ تشریف لائے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دو بیٹیاں تھیں، ایک اسماء ایک عائشہ۔ آپ نے فرمایا کہ ان بچیوں کو ذرا باہر کر دو، مجھے کچھ بات کرنی ہے۔ کہا کہ یہ بچیاں ہیں، آپ کو جو فرمانا ہے آپ فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ میں یہاں سے مدینہ کی طرف ہجرت کر جاؤں۔ تو فوراً ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ہجرت میں آپ مجھے اپنے ساتھ رکھیں گے؟ یہ شرف مجھے حاصل ہوگا کہ میں آپ کے ساتھ رہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اس رات میں آپ میرے ساتھ آپ ہی ہوگے۔ اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہجرت کی تیاری کی، اونٹ تیار کیے، اور پھر ہجرت کے راستے کا تعین ہوا، اور وہی راستہ جو پیچھے کا راستہ ہے ایک شاہراہ ابراہیم خلیل ہے، اور اس کے پیچھے ایک طریق آج بھی وہ راستہ موجود ہے جسے طریق الہجرہ کہا جاتا ہے۔ یہی وہ راستہ ہے جہاں سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، اور رات کی تاریکی میں تہجد کا وقت ہے، آپ کے مکان کے گرد کفار کا پہرا ہے، آپ کی جان لینے کے در پہ ہیں، اور سازش یہ کی ہے کہ ہر قبیلے سے ایک نوجوان کو لیا ہے تاکہ اگر آپ کو نعوذ باللہ قتل کیا جائے تو کسی ایک قبیلے پر الزام نہ آئے، اور سب قبائل کی طرف سے جب یہ واقعہ ہوگا تو پھر قریش اور خاندان عبد المطلب والے بنی ہاشم اپنا بدلہ نہیں لے سکیں گے۔ تو ننگی تلواروں کے ساتھ پہرا لگا ہوا ہے۔
لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر حضرت علی کرم اللہ وجہ کو لٹاتے ہیں اور اسی رات میں وہاں سے نکلتے ہیں اور اللہ آپ کی حفاظت کرتا ہے. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ پڑھتے ہوئے نکل جاتے ہیں اور خاک اٹھا کر ان کے سروں پر ڈالتے ہوئے جاتے ہیں. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مکان پر پہنچتے ہیں اور وہاں پر ان کو لے کر پھر آپ وہاں سے غار ثور میں جاتے ہیں. اور یہی وہ واقعہ ہے غار ثور کا جس کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا الا تنصروا فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. اللہ نے فرمایا کہ تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی اس وقت مدد کرے گا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں نے جلا وطن کر دیا تھا، آپ کی جان لینے کے در پہ تھے، اللہ نے اس وقت آپ کی مدد کی. اور جبکہ دو آدمیوں میں سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ثانی اثنین، ان دو میں سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور دوسرے کون تھے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جن کا اللہ قرآن میں ذکر کرتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے، اس غار میں کہہ رہے تھے، اذ ہما فی الغار، غار میں کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، کہ تم غم نہ کرو یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے. ابو بکر صدیق کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دے رہے تھے کہ جب آپ نے وہاں سے ہجرت فرمائی اور دن نکلا تو آپ نے راستہ یہ اختیار کیا کہ مدینہ اگر شمال کی جانب تھا تو آپ نے جنوب کی جانب سفر کیا تاکہ کفار کو یہ پتہ نہ چل سکے کہ آپ کس طرف گئے ہیں، کہ بالکل اپوزٹ راستے پر ہے غار ثور اور مدینہ اس کے بالکل دوسرے سائڈ پر ہے، تاکہ پتہ نہ چل سکے. لیکن اس زمانے میں عرب اتنے قدم شناس ہوتے تھے کہ وہ قدموں سے شناخت کر لیتے تھے کہ یہ جانے والا کہاں پر گیا ہے، اتنے ماہر تھے. یہی وجہ ہے کہ وہ تلاش کرتے کرتے ان قدموں کے نشان لیتے لیتے وہ غار ثور پر پہنچ گئے. اور جنہوں نے غار ثور کو دیکھا ہے کہ اس غار ثور میں غار جو ہے جب اس کی اونچائی پر پہنچتے ہیں تو غار تھوڑا سا نیچے بنا ہوا ہے. اگر آدمی وہاں پر اونچائی پر کھڑا ہو اور اپنے قدموں پر اگر نظر ڈالے تو غار کے اندر نظر جاتی ہے. لیکن اللہ نے حفاظت کا سامان کیا کہ اس غار کے منہ پر مکڑی نے جالا بن دیا اور کبوتری نے انڈے دے دیے. اللہ نے حفاظت کا سامان کیا. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب وہاں پہنچے تو پہلے غار کو صاف کیا، آپ کو باہر ٹھہرایا، غار کی صفائی کی کہ کوئی تکلیف دینے والی چیز غار میں نہ ہو کہ میرے محبوب کو کوئی تکلیف پہنچے. اور اس کے بعد دیکھا کہ غار میں کچھ سوراخ ہے تو اپنا چادرہ اپنا کپڑا پھاڑ پھاڑ کر اس غار کے سوراخوں کو بند کیا. ایک سوراخ باقی بچا، کپڑا باقی نہ بچا، اس پر اپنا پیر رکھ دیا، اپنی ایڑی رکھ دی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ تشریف لے آئیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹا دیا اور اس طرح سے لٹایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر حضرت صدیق اکبر کے زانو پر تھا اور آپ وہاں پر آرام فرما رہے تھے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند آ گئی. تو وہ سوراخ جس میں آپ نے اپنا پیر لگایا تھا، اس سوراخ کے اندر ایک سانپ تھا. اس سانپ نے ڈسنا شروع کیا اور اس کی تکلیف سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، لیکن اپنے پیر کو نہیں ہٹایا کہ کوئی ایسا جانور نہ ہو کہ جو آپ کو تکلیف پہنچائے. اپنا پیر وہاں سے نہیں ہٹایا. آپ کے آنسو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر گرے، آپ کی آنکھ کھل گئی. آپ نے پوچھا کہ ابو بکر کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ حضور یہاں پر کوئی سانپ ہے جو مجھے ڈس رہا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن آپ کے قدم پہ لگایا، جس جگہ سانپ نے ڈسا تھا وہاں پہ لگایا، فوراً وہ ساری تکلیف دور ہو گئی. یہی وجہ ہے کہ یہ سفر، یہ غار کی 3 راتیں یہ ایسی ہے
کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کتنے بڑے درجے کے صحابی ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے یہ کہا کرتے تھے کہ میری زندگی بھر کے اعمال تم لے لو، اور وہ جو غار ثور کی جو 3 راتیں ہیں وہ مجھے دے دو، اور ساری زندگی کے اعمال تم لے لو. اور سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مجھے یاد آیا کہ عجیب انداز میں اس کی تشریح بیان فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو واقعہ ہے، یہ جو منظر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا سر ہے اور آپ آرام فرما رہے ہیں، تو سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس غار ثور میں مجھے ابو بکر کی جو گود ہے وہ قرآن پاک کی رحل نظر آتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ مبارک ہے وہ مجھے قرآن کی مانند نظر آتا ہے. ابو بکر کی گود رحل ہے اور حضور کا چہرہ قرآن کی مانند ہے، اور ابو بکر بیٹھے ہوئے اس قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اس قرآن کی زیارت کر رہے ہیں. سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ عجیب والہانہ انداز کے اندر اس واقعہ کو بیان فرماتے تھے. اور پھر 3 دن کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کفار تلاش کرتے کرتے وہاں پہنچ گئے، اتنے وہ اس بات کے ماہر تھے، قدم شناس تھے. اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ کہا حضور کہ یہ تو یہاں تک پہنچ گئے، اگر یہ اپنے قدموں پر بھی نظر ڈالیں گے تو ہم تو اندر بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے. اللہ نے اس کو بیان فرمایا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، کہ غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے، غم نہ کرو. اور یہی وہ ایک مراقبہ ہے کہ آج بھی دنیا کے اندر اگر انسان کو کوئی پریشانی ہے، مصیبت ہے، اور اس غم اور پریشانی کی حالت میں اسے کوئی راستہ سجائی نہیں دیتا، اسے کوئی مددگار نظر نہیں آتا، اسے اس بات کا مراقبہ کرنا چاہیے کہ کوئی اگر میرے ساتھ نہیں ہے تو میرا اللہ تو میرے ساتھ ہے. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یقین کیسا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب مانعین زکوٰۃ سے مقابلہ ہوا تو بہت سے صحابہ کی یہ رائے تھی کہ یہ وقت نہیں ہے، ابھی تازہ آپ کا انتقال ہوا ہے، آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا ہے، اور ابھی سے اگر جہاد کیا جائے گا تو کہیں مسلمانوں کے اندر کوئی تنفر پیدا نہ ہو جائے، تو تھوڑے عرصے اسے مؤخر کر دیا جائے. لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں، اگر تم میں سے کوئی نہیں جائے گا تو میں تنہا جاؤں گا اور تنہا جا کر مقابلہ کروں گا. اور اگر وہ زکوٰۃ میں ایک رسی بھی دیتے تھے، ایک رسی بھی ان سے وصول کروں گا. اور فرمایا کہ اس غار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھا، جب یہ قرآن میں اللہ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، تو دوسرا شخص کون تھا؟ وہ میں تھا. تو میرے ساتھ اللہ کی معیت ہے، اللہ میرے ساتھ ہے. یہی مراقبہ ہے کہ جو آج بھی انسان کو طاقت دیتا ہے، اور اللہ کی مدد کا جو یقین ہے اسے اپنی طاقت بنانا چاہیے، اسے اپنی ہمت بنانا چاہیے. آج ہماری کیفیت یہ ہے، ہم مخلوق پہ بھروسہ کرتے ہیں، ہم مخلوق سے توقعات لگاتے ہیں، جی فلاں میرے کام آئے گا، فلاں میرے کام آئے گا. اللہ کی ذات پر ہمارا بھروسہ نہیں ہوتا، یقین نہیں ہوتا. ہمیں سبق دیا جا رہا ہے کہ صدیق اکبر تنہا ہے اور تنہا جانے کے لیے تیار ہے کہ اللہ نے میرے بارے میں کہا، دوسرا میں تھا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو معنی کے اندر میں شامل تھا. تو آج بھی اللہ کی مدد موجود ہے، ہمیں اللہ کی مدد پر بھروسہ اور یقین ہونا چاہیے. اور یہ بھائی جمادی الثانی کا جو مہینہ ہے، واقعات تو بہت ہیں، انشاءاللہ آئندہ جمعے بھی عرض کیے جائیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق کا کیا تعلق تھا اور کیا وفا کا تعلق تھا. کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے اس زمین پر جس نے مجھ پر کوئی احسان کیا، میں نے اس کے احسان کا بدلہ چکا دیا. اب دنیا سے جاتے ہوئے کسی کے احسان کا بوجھ مجھ پر نہیں ہے سوائے ابو بکر کے، کہ ابو بکر کے احسانات کا صلہ میں نہیں دے سکا، اس کے احسانات کا صلہ اللہ ادا کرے گا، میں اس کے احسانات کا صلہ نہیں دے سکا.
تو یہ جمادی الثانی کا مہینہ، اس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سن 13 ہجری میں 21 جمادی الثانی بھی آتی ہے، 22 بھی آتی ہے، اس دنیا سے پردہ فرمایا۔ تو یہ مہینہ ہمیں اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ جو خلیفہ اول ہیں، خلیفہ بلا فضل ہیں، اور انبیاء کے بعد تمام انسانوں کے اندر سب سے افضل ہیں، اور ان کا جو دور خلافت ہے وہ تقریباً 2.5 پونے 3 سال کا ہے، لیکن اس 2.5 پونے 3 سال کے عرصے میں اسلامی فتوحات کی، اسلام کی ترقی اور پھیلنے کی وہ بنیاد ڈالی ہے کہ بعد میں آنے والے خلفاء اسی راستے پر چلے ہیں تو اسلام پھیلتا چلا گیا۔ بنیاد ڈالنے والے کون ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تو بھائی ان سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ان سے محبت کرنی چاہیے۔ خلفائے راشدین سے محبت ہے، اہل بیت سے محبت ہے، صحابہ سے محبت ہے، اور پھر اس محبت کا تقاضا ہے کہ جو اللہ کے محبوب بھی ہیں اور اللہ کے محبوب بھی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں اور صحابہ حضور کے محبوب ہیں، تو پھر ہمارے ایمان کا تقاضا بھی ہے کہ ہمیں ان سے محبت کرنی چاہیے۔ اور محبت اور وفا کے اظہار کا جو سب سے آسان راستہ ہوتا ہے وہ ان کے نقش قدم پہ چلنا ہوتا ہے، ان کے اسوہ کو اپنانا ہوتا ہے۔ خالی زبان سے دعویٰ کافی نہیں، بس ان کی زندگیوں کو اپنی زندگی کے اندر ہم لے آئیں۔ اس یقین کو، اس خشیت اور خوف کو، اس عبادت کے ذوق کو اگر ہم اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اس محبت رسول کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، تو جیسے صحابہ کی جماعت کامیاب ہے اسی طرح بھائی ہم بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے والا بنائے اور سچی محبت اللہ ان سے ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔